ویڈیوز کے نیچے میں نے ایک کمنٹ دیکھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ نامحرم کو سوچنے کے متعلق کچھ نہ کچھ بتایا جائے۔ تو سب سے پہلے میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ اس کے متعلق میرا جو ناول ہے وہ لازمی ریڈ کریں، کیونکہ وہ میں نے اس قدر مختصر لکھتے ہوئے اور جامع اس کو کر دیا ہے تاکہ کسی کے لیے بھی وہ جو ہے وہ بورنگ نہ ہو، اور سبق بھی اس میں، اور اسپیشلی اس طرح کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے کلیئر کٹ جواب ہیں وہاں پہ۔ تو سوچنا، نامحرم کو سوچنا، اگر تو آپ ایک بیماری سے مکمل نکلنا چاہتی ہیں تو کیا کریں؟ مکمل نکلنے کا ہی سبب اختیار کریں۔ آپ کیا کر رہی ہیں کہ زہر 50% لے رہی ہیں اور یہ بھی سوچ رہی ہیں کہ زندہ رہ لیں گی، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ نامحرم کو سوچنا، نامحرم کو سوچنے سے آپ جو ہے وہ اپنی بہت ساری عبادات میں لذت کھو دیں گی، اور نامحرم کو دیکھنا حافظے کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ بے حیائی کو دیکھنا سیم اسی طریقے سے، اگر آپ نامحرم کو سوچتی رہتی ہیں تو جو شیطان ہے نا وہ خون میں سرایت کر جاتا ہے، وہ رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ نامحرم کو سوچیں گی، جتنا سوچیں گی اتنا پھر اپنے سوچے ہوئے ایکٹ پہ جو ہے نا وہ عمل بھی کرنا چاہیں گی۔ اور شیطان تو پہلے سے تیار بیٹھا ہے کہ اس نے ہر وہ رستہ اختیار کرنا ہے کہ جس سے آپ کے دل پہ گرہیں جو ہیں وہ باندھ سکے، گرہیں کھول نہ سکے، گرہیں باندھ سکے، جس سے آپ کی عبادات متاثر ہوں، آپ کی زندگی متاثر ہوں۔ ایک جو لڑکی ہے اگر وہ مکمل اس چکر سے نکلنا چاہتی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ نامحرم کو سوچنے سے بھی پرہیز کرے گی، کیونکہ جتنا وہ سوچے گی اتنی شہوت بڑھے گی، شہوت بڑھے گی تو بے حیائی کی طرف وہ لپکے گی، بے حیائی کی طرف لپکے گی تو زنا ہونے کے چانسز ہوں گے، چاہے وہ زنا کسی بھی طریقے سے وہ سوچتی رہتی ہے یا شیطان کے کہنے پہ، یا ایک شخص کو سوچتے رہنا پھر دل بھی چاہے گا کبھی نہ کبھی کانٹیکٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ان سب چیزوں سے اگر آپ ایک بیماری سے نکلنا چاہتی ہیں تو اسے مکمل چھوڑنا چاہیے۔ اور الحمدللہ اللہ کا اتنا فضل ہے، آپ کو ایک بات بتاؤں تو ایک لڑکی تھی، جب وہ میرے پاس آئیں اسی طرح کا کیس لے کے تو ان کا بھی یہی سوال ہوتا تھا، کیا میں انہیں سوچ سکتی ہوں؟ سوچنے میں تو برائی نہیں ہے، دعاؤں میں مانگنے پہ تو برائی نہیں ہے، لیکن دل میں ان کے ایمان بہت اسٹرانگ تھا، وہ اللہ والی بن کے رہنا چاہتی تھی۔ تو میں نے کہا ایک رستہ اختیار کر لیں، اگر آپ مکمل اس زہر سے نجات چاہتی ہیں تو سوچنا بھی چھوڑنا ہوگا، مکمل اللہ کی بن کے رہنا چاہتی ہیں تو معاملات بھی مکمل اللہ پہ چھوڑیں، اور وہی سب کریں جس کا میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ اللہ سے نیک زوج کیوں نہیں مانگتی؟ نیک زوج مانگیں گی تو ممکن ہے میرا اللہ، جب آپ اللہ کی رضا والے کام کریں گی تو میرا اللہ آپ کی رضا کو ہی بہتر سے بہترین کر کے اسی کو آپ کا زوج بنا دے۔ تو یہ تو وہ لڑکی تھی جو مکمل اس بیماری سے نکلنا چاہتی تھی، تو اس نے ایسا ہی کیا، سوچنا چھوڑ دیا، ہر طرح سے جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو پاک کرنا شروع کیا۔ اگر آپ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو یہ 30% 20% گندگی اپنے اندر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مکمل پاک ہوں پھر۔ تو اس طریقے سے جب انہوں نے ان کو جب یہ اس بات کی روٹ سمجھ آئی کہ میں کیوں کہتی ہوں، دین انہوں نے آہستہ آہستہ جب عمل کرنا شروع کیا تو آپ یقین نہیں مانیں گی ودن 1 month اور 1.5 month ان کو اس سے بھی بہتر ان کا اچھی جگہ رشتہ ہوا، اور آج وہ اتنی خوش ہیں، پوچھتی ہیں کہ نور آپی میں نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے اتنا نوازا؟ میں نے کہا میرے اللہ کو آپ کی وہ کوشش پسند آئی تھی جو آپ نے اس کے راستے میں اس کا قرب پانے کے لیے آپ نے اپنے نفس کو مارا تھا اور آپ نے اپنے آپ کو مکمل بے حیائی سے پاک کیا تھا۔ میرے اللہ کو وہی آپ کی چیز پسند آئی تھی اور آج آپ اتنی خوش ہیں، اور ممکن ہے وہی چیز اگر آپ پانے کی ضد کرتی، اس کو سوچتی رہتی، ایمان الگ ڈسٹرب رہتا، ذہن الگ ڈسٹرب رہتا، دل الگ ڈسٹرب رہتا، نمازوں میں لذت ختم ہو جاتی، عبادت میں مزہ نہ آتا، سوچنا مسلسل سوچنا ایک ہی چیز کو، تو وہ کہاں تک جائے گی، کہاں لے کے جائے گی آپ کو؟ تو جو لڑکیاں محض سوچتی بھی ہیں نا کہ وہ اس برائی سے نکلنا چاہتی ہیں تو میرا اللہ
میرے اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے کتنی لڑکیوں کو کتنے بلند مقام سے نوازا. الحمدللہ آج وہ دین کا کام کر رہی ہیں، میرے ساتھ کر رہی ہیں. تو ان سب چیزوں سے نکلیں. زندگی ان سب چیزوں سے بہت بڑھ کے ہے. انس محبت پیار کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی؟ سبھی کو ہوتی ہے، لیکن ہر چیز کا باقاعدہ ایک وقت مقرر ہے. آپ کی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب محسوس ہوتا ہے کہ گھر والوں کی محبت کافی نہیں رہی، والدین کی محبت کافی نہیں رہی، تب دل چاہتا ہے کہ نہیں کوئی ایک اور شخص ہو جو آپ کا اپنا پارٹنر ہو. اس کی محبت کی کمی محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے نا. تو ہر چیز اپنے مقررہ وقت پہ اچھی لگتی ہے. جلد بازی یہ کام شیطان کے ہوتے ہیں، اور پھر شیطانی عمل جو ہے وہ آپ کو بہت دور کی گمراہی میں لے جاتا ہے اگر آپ وقت سے پہلے کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو خاموشی سے اپنے اچھے نصیب کی دعا کریں. نیک زوج کے حصول کے لیے خود کو نیک رکھیں، پاک رکھیں، تاکہ آپ کو نیک زوج ملے اور آپ ادھر ادھر سے محبتیں حاصل کریں. پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جذبات کا ضائع ہونا ہوتا ہے. ایک بار آپ نے اتنے پیورٹی والے جذبات شادی سے پہلے کسی پر بہا دیے، تو پھر آپ شادی کے بعد وہی والے جذبات چاہ کر بھی اپنے شوہر کے لیے نہیں بچا کے رکھ سکتی. اس پر ویسے جذبات نچھاور نہیں کر سکیں گے. تو کیا ہوگا؟ شادی سے پہلے والی زندگی بھی برباد، شادی کے بعد والی زندگی بھی خراب. یعنی نامحرم کی محبت کہاں تک پیچھا کرتی ہے کہ مستقبل تک خراب کر دیتی ہے. تو آپ نے ان ساری چیزوں سے اگر باہر نکلنا ہے تو زہر کو مکمل طور پہ چھوڑنا ہوگا، ایک نشے کو مکمل طور پہ چھوڑنا ہوگا. تو آپ مکمل طور پہ اندر سے بھی پاک ہوں گی، باہر سے بھی پاک نظر آئیں گی. تو میرا اللہ آپ کو نیک زوج سے نوازے، نصیب اچھے ہوں گے. تو اپنے اچھے نصیب کے لیے دعا کیا کریں. اور بیٹیوں کو جو بھی نظر آئے، سب سے اچھی دعا اگر آپ دے سکتی ہیں تو اچھے نصیب کی دعا دے سکتی ہیں کہ میرا اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے. جب کوئی لڑکی یہ سٹیپ لینا سٹارٹ کرتی ہے تو ودن منتھس، ودن ایئر، اور کسی کی آزمائش لمبی ہوتی ہے، اس کو لازمی اسی خوشی سے نوازا جاتا ہے. وہ جو اللہ کی راہ میں اس نے جو چیز چھوڑی تھی اس سے 4 گنا بہتر، کئی گنا بہتر اس کو اسی چیز سے نوازا جاتا ہے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتی. میں آپ کو یہ باتیں نہیں سنا رہی، میں آپ کو یہ سارا میں نے جو دیکھا ہوا ہے، جو میں نے میرے پاس جس قسم کے کیسز آئے، جس قسم کا میں نے تجربہ اپنے ارد گرد دیکھا، اور ہر طریقے سے میں نے اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ نچھاور ہوتے میں نے دیکھا کہ اللہ کی راہ میں آپ کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں جاتا. یہ تو پھر بڑی بات ہے کہ آپ اپنے دل کو مار کے اور خود کو مکمل پاک کر کے اپنے ہسبینڈ کے لیے خود کو بچا کے رکھتی ہیں. تو اللہ اس پہ کیا آپ کو نہیں نوازے گا؟ بہت نوازتا ہے وہ. میں نے دیکھا ہے، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اس میں حقیقت چھپی ہوئی ہے. ایک سٹیپ لے کے تو دیکھیں. اگر آپ ایک لڑکی ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہے میں مکمل پاک ہونا چاہتی ہوں، تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ ہر طریقے سے کٹ آف کرے گی نامحرم کی محبت سے. لیکن اگر ایک ایسی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں مکمل پاک نہیں ہونا چاہتی، کسی حد تک چلے میں تھوڑا بہت دین کو فالو کر لیتی ہوں، 30% 50% فالو کر لیتی ہوں، جبکہ دین ہمارا کیا کہتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. 30 40 50 کی تو اجازت ہی نہیں، اتنے پرسنٹ داخل ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسلام میں داخل ہونا ہے، کوئی حکم ماننا ہے تو مکمل ماننا ہے. تو جو کہتی ہیں کہ ہاں نورا بھی ہم مکمل پاک ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ ہر طرح سے کٹ آف کریں. نامحرم کو سوچنے سے، نامحرم کو دیکھنے سے، اس کو سننے سے، ہر طرح سے کٹ آف کریں. اپنی گیز کو پروٹیکٹ کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، تو آپ کے ذہن کی حفاظت ہوتی جائے گی. ذہن پاک ہوگا تو دل کی گرہیں کھلتی جائیں گی، وہ جو شیطان نے باندھی تھی، اور دل مکمل پاک ہو جائے گا اور اللہ ہی کے لیے پھر وہ پاک ہوگا، تو اس میں اللہ ہی کی محبت دھڑکے گی. حقدار کو اس کے حق سے محروم نہ کیا کرے. جب اللہ محبت کا حقدار ہے تو اسی کو محبتیں دیں. جس کے حصے میں محبت آنی چاہیے اسی کو دیا کریں. حقدار سے اس کا حق نہ چھینا کریں کہ شادی سے پہلے آپ کے گھر والے محبت کے حقدار ہیں، لیکن آپ وہی محبتیں کسی نامحرم پہ نچھاور کر رہی ہیں، اللہ کی بجائے کسی نامحرم کو دے رہی ہیں، اپنے شوہر کا حق کسی اور پہ نچھاور کر رہی ہیں. غلط کر رہی ہیں، غلط کر رہی ہیں. ایسا نہ کریں.
نسلوں کا سوال ہے. 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ اپنی ابھی تو آپ سنگل ہیں کیا اور آپ کو نامحرم سے محبت ہوگی, آپ اس کو سوچتی ہیں, کسی بھی طرح سے رابطے رکھتی ہیں, فیس بک ہے, اتنے سوشل میڈیا کے تھرو اتنا زیادہ گند پھیل چکا ہے کہ آپ کمنٹس میں رابطے کر رہی ہیں, آئی بی میں جاتی ہیں, بڑا کچھ چل رہا ہے. تو 1 منٹ کے لیے سوچیں کل کلاں کو آپ اپنی بیٹی کے لیے یہ ساری چیزیں پسند کریں گی؟ کیا آپ اس کو الاؤ کریں گی؟ ہاں جاؤ, جس کے ساتھ مرضی آئی بی میں جاؤ اور باتیں کرو, جس کو مرضی دوست بناؤ. تو وہ چیز جو آپ اپنی نسل کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتی, وہ آپ اپنے لیے پسند کیوں کر رہی ہیں؟ دوسرا سوال, کیا آپ اپنی بیٹی کو کس منہ سے آپ روکیں گی اگر وہ بھی اس راہ پہ چل پڑے؟ آپ اس کو کس منہ سے روکیں گی جبکہ آپ خود یہ کام کرتی رہیں؟ تو نسلوں کی بہتری کے لیے ایک لڑکی کا بیٹی بن کے رہنا بہت ضروری ہے. لڑکی تو اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا, بیٹی بن کے دکھائیں, ہر طرح سے ہر رشتے کی آپ حفاظت کر کے دکھائیں. بیٹیاں نسلیں سنوارتی ہیں, لڑکیاں تو خواہشات کے پیچھے چلتی ہیں. بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول اور اپنے گھر والوں اور ہر طرح سے خود کی حفاظت کرتی ہیں, اپنی حدود کی حفاظت کرتی ہیں. تو بیٹی بن کے رہیں. ٹھیک ہے جی.